اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ مبطلات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے، اور ان میں سے ان مواقع کے بارے میں مسائل کل بیان کیے گئے تھے کہ نماز کی حالت میں کس طرح جواب دینا چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1154، اگر کوئی شخص کسی گروہ کو سلام کرے تو ان سب پر سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک شخص جواب دے دے تو کافی ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آنے والا شخص ان سبھی لوگوں کو سلام کرے، یعنی کہے السلام علیکم، تو ان میں سے اگر کوئی شخص یعنی ایک فرد بھی جواب دے دے تو ان سب پہ سلام کا جواب دینا ساقط ہو جاتا ہے۔ اس آنے والے شخص نے جو ان سب کو سلام کیا ہے تو ابھی تو ان سب پہ جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر ایک شخص بھی، ایک فرد بھی، ایک نفر بھی ان میں سے جواب دے دیتا ہے تو سب پر سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جواب دینے کا جو واجب حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بالکل نماز میت کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی مومن مر جائے تو تمام مسلمانوں پر، تمام مومنوں پر واجب ہے کہ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھے، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ دیتا ہے تو سب پر سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی سب پر واجب نہیں ہوتا بعد میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو سب گناہ گار ہوں گے اور سب پہ واجب تھا کہ اس کی نماز پڑھتے۔ اس کو واجب کفائی کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1155، اگر کوئی شخص کسی گروہ کو سلام کرے اور جواب ایک ایسا شخص دے جس کا سلام کرنے والے کو سلام کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو اس شخص کے جواب دینے کے باوجود سلام کا جواب اس گروہ پر واجب نہیں ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے شخص نے یہ جو تمام لوگوں کو، تمام بیٹھے ہوئے افراد کو، تمام اس گروپ اور گروہ کو سلام کیا ہے، لیکن اس گروہ میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کو سلام کرنا اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص جواب دے دے تو بقیہ بیٹھے ہوئے افراد، بقیہ جو افراد موجود ہیں ان پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ یعنی اس گروہ میں سے اگر کوئی بھی فرد، چاہے اس کو سلام کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، اگر وہ بھی اس گروہ میں سے جواب دے دیتا ہے کسی کا، پھر بھی جواب مکمل سمجھا جائے گا اور کسی کو بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور اگر کوئی شخص نہ دے تو سب گناہ گار ہوتے۔ مسئلہ نمبر 1156، اگر کوئی شخص کسی گروہ کو سلام کرے اور اس گروہ میں سے جو شخص نماز میں مشغول ہو وہ شک کرے کہ سلام کرنے والے کا ارادہ اسے بھی سلام کرنے کا تھا یا نہیں، تو ضروری ہے کہ جواب نہ دے، اور اگر نماز پڑھنے والے کو یقین ہو کہ اس شخص کا ارادہ اسے بھی سلام کرنے کا تھا لیکن کوئی شخص سلام کا جواب دے دے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے، یعنی جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ سلام کرنے والے کا ارادہ اسے بھی سلام کرنے کا تھا اور کوئی دوسرا جواب نہ دے تو ضروری ہے کہ سلام کا جواب دے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بہت سارے افراد موجود تھے اور ایک شخص ان میں سے نماز پڑھ رہا تھا، اور ادھر سے کسی شخص کا گزر ہوا اور اس نے ان سب کو سلام کیا۔ اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اسے شک ہے کہ اس آنے والے شخص نے مجھے سلام کیا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح تمام لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک شخص کا گزر ہوا، کسی انجان شخص کا گزر ہوا۔ اب یہاں سے جو گزر ہوا ہے تو نماز پڑھنے والے کو بھی سلام کیا اور ان سب کو بھی سلام کیا۔ اب اسے یقین ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اسے یقین ہے کہ یہ جو شخص گزرا ہے یہ میرا جاننے والا ہے، اس نے مجھے بھی سلام کیا ہے، لیکن
اور بھی جو افراد بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے جواب دے دیا، تو اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس شخص پر واجب نہیں ہے کہ اس کا جواب دے، کیونکہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ بہت سارے افراد میں سے اگر کوئی ایک بھی جواب دے دیتا ہے تو تمام افراد سے جواب دینا ساقط ہو جاتا ہے، یعنی تمام افراد جو بقیہ ہیں ان پر جواب دینا واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگر اس کے علاوہ بات کریں کہ اگر کوئی شخص گزرے اور ان تمام لوگوں کو سلام کرے اور یہ جو نماز پڑھ رہا تھا شخص اس کو بھی یقین ہو کہ اس نے مجھے بھی سلام کیا ہے لیکن وہ جو افراد بیٹھے تھے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، تو اب یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس پر واجب ہے کہ اس شخص کا جواب دے، یعنی جس شخص نے سلام کیا ہے اس کو اس کا جواب دے، نماز کی حالت میں بھی جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1157، اس میں سلام کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی کون شخص کس شخص کو سلام کرے۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اس کے سلام کا جواب دے۔ اور اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ تو مسئلہ نمبر 1158 ہے، لیکن مسئلہ نمبر 1157 میں بیان کرتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے، اور اس امر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ سوار پیدل کو اور کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی اگر کوئی شخص گاڑی پہ جا رہا ہے تو گاڑی پہ بیٹھنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور اسی طرح کھڑا ہوا شخص اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر انسان گاڑی سے گزر رہا ہے تو گاڑی سے گزرنے والے شخص کو، یعنی کوئی بھی کسی بھی سواری سے گزر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ جو شخص پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کرے، اور یہ جو شخص کھڑا ہے یعنی دو شخص موجود ہوں، ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، تو جو انسان کھڑا ہے اس پہ ضروری ہے کہ وہ جو بیٹھے والا شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دو افراد ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، تو چھوٹے پر ضروری ہے کہ بڑے شخص کو سلام کرے۔ یہ آداب میں سے ہے، یعنی یہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اسلام میں یہ طریقہ کار ہے، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں ہے کہ بڑا چھوٹا بڑے کو ہی سلام کرے، بڑا بھی چھوٹے کو سلام کرے، جیسا کہ رسول کا طریقہ کار رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوا کرتے تھے ان کو سلام کیا کرتے تھے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں۔ اس لیے بڑوں کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر چھوٹا شخص اس کو سلام ہی کرے، بلکہ طریقہ کار یہ بھی ہے، شریعت کا قانون یہ بھی ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹوں کو بھی سلام کرے۔ جیسا کہ انڈیا میں خاص کر اور پاکستان میں بھی یہ طریقہ کار ہے کہ لوگ اشکالات کرتے ہیں، بزرگان جو ہیں وہ اشکالات کرتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے مجھے سلام نہیں کیا، فلاں کے صاحبزادے نے مجھے سلام نہیں کیا، ایسا لگتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ لیکن انہیں یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں صرف و صرف بچوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ بڑوں کو سلام کریں، بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ وہ چھوٹوں کو سلام کریں۔ لیکن یہ جو آداب بتائے گئے ہیں یہ آداب میں سے ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن جو اخلاق حسنہ میں سے ہے، جو رسول کا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کریں۔ اور اس کے بعد جو مسئلہ نمبر 1158 میں نے ابھی پڑھا تھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دو شخص گزر رہے ہوں آپس میں اور بہت اچھے اخلاق کے ہوں، ایسا ہوتا ہے اکثر کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو سلام کہہ دیتے ہیں اور کرتے ہیں، تو اب دونوں پر واجب اور ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کا جواب دیں۔ اور یہ جو دونوں ایک دوسرے کو سلام کا جواب دیں گے یہ آغا سستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کو سلام کریں تو دونوں احتیاط واجب کی بنا پر ایک دوسرے کو سلام کا جواب دیں۔ مسئلہ نمبر 1159،
اگر انسان نماز نہ پڑھ رہا ہو تو مستحب ہے کہ سلام کا جواب اس سلام سے بہتر الفاظ میں دے۔ مثلا اگر کوئی شخص سلام علیکم کہے تو جواب میں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ سلام ایک تحفہ ہے اور تحفہ ہمیشہ جب اسے پلٹایا جائے تو اس سے بہتر پلٹانا چاہیے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کرے تو سلام کا جواب اس سے بہتر دیا جائے، اگر انسان نماز کی حالت میں نہ ہو تو۔ اگر انسان نماز کی حالت میں ہو تو سیم ویسے ہی جیسا کہ سلام کیا گیا ہے ویسے ہی جواب دینا ہے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔